السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئی فصل شروع کریں گے، الفصل الرابع فی ذکر رد الاشراک فی العبادہ، یعنی چوتھی فصل اشراک فی العبادت کی برائی کے بیان میں۔ اس فصل کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے عبادت سے متعلق جو لوگوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآنی آیات اور اسی طرح سے احادیث کے ذریعے سے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں یعنی عبادت کہتے ہیں ان کاموں کو کہ اللہ صاحب نے اپنی تعظیم کے واسطے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، یعنی ایسے کام جو اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے واسطے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، یا اسے ایسے کر لیجئے یعنی عبادت ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین کی تعظیم ہو رہی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جن امور کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کہ وہ اسی کے لیے کیے جائیں، آئی بات سن میں؟ تو یہ عبادت کا معنی اور مفہوم یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو یہ کام جو اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے لیے خاص کیے ہیں وہ اسی کے ساتھ کیے جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کے لیے کرنا ان کا جائز و درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں سو اس فصل میں مذکور ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کی تعظیم کے لوگوں کو کون کون سے کام بتائے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کو کون کون سے کام بتلائے ہیں اور کن کن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یہ کام لوگ اس کے لیے کریں، اور یہاں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے تاکہ اور کسی کے لیے وہ کام نہ کیے جائیں، تاکہ وہ کام کسی اور کے لیے نہ کیے جائیں، کیونکہ اس سے شرک لازم آئے گا، کیونکہ اس سے شرک لازم آتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے اپنے لیے کام خاص کیے ہیں اگر ہم انہیں دوسروں کے لیے کریں گے، کسی اور ہستی کے لیے وہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور یہی شرک ہے جو لوگوں کے درمیان میں پایا جاتا رہا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے اور تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، اس میں بھلا کس کا انکار رہا؟ یہ تو سارے لوگ مانتے رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل اور صورت میں سب اس بات کا اقرار کرتے ہوئے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، کسی نے اس کو اللہ کے نام سے جانا، کسی نے اس کو گاڈ یا ایشور کے نام سے جانا، سب اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق یہ ساری چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، یہ جانتے رہے ہیں اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ ہاں البتہ اللہ رب العالمین کو خالق، مالک مان کر اس کی جو عبادت کرنا چاہیے اس عبادت میں لوگوں نے دوسروں کو بھی شریک کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی تعظیم ہونا چاہیے اس طرح سے دوسروں کی بھی تعظیم کرنا شروع کر دی، اور یہی اصل جھگڑے کی لڑائی کی بنیاد بنی انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان میں۔ چنانچہ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت کریمہ سورہ ہود آیت نمبر 25 اور 26 بیان فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ کہتے ہیں فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورہ ہود میں کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ بات کہنے کو کہ بے شک میں تم کو ڈرانے والا صاف ہوں، یعنی صاف واضح طور پر کھلم کھلا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ یہ بات لے کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی اس بات کا بھی پیغام اللہ رب العالمین نے انہیں دیا کہ وہ اپنی قوم کو اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر دکھ کے دن کی مار سے، یعنی میں تمہارے لیے دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، دکھ کے دن کی مار سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عبادت میں اللہ رب العالمین کے کسی کو شریک کرنے لگو تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو دوسروں کو شریک کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین سے توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے چلے جاؤ اور مشرک بن کر اس کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ رب العالمین پھر تمہیں عذاب میں دردناک عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اس بات کا مجھے خدشہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے بات رکھی۔ یہ سب سے پہلی قوم ہے جس کے اندر شرک پیدا ہوا، جیسا کہ صحیح روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فائدے کے تحت مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی مسلمان اور کافروں میں مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے وقت سے شروع ہوا ہے، یعنی مسلمان اور کافروں میں یا انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان میں جو مقابلہ آرائی ہوئی یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے تابع فرمان ہوتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ شرک یا اسی طرح سے کفر اور انکار والی باتیں ان کے درمیان میں نہیں تھی۔ ہاں البتہ تھوڑی موڑی کوئی برائیاں ان کے اندر معاشرے کے اعتبار سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی تھی تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو بھیج دیا کرتا تھا۔ البتہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے درمیان میں شرک نہیں تھا، وہ عبادت اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی نہیں کرتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم یہ عبادت میں اللہ رب العالمین کے شریک کرنے لگی۔ عبادت جس طرح سے اللہ رب العالمین کی کرنا چاہیے، تعظیم اللہ رب العالمین کی ہونا چاہیے، ان لوگوں نے اور لوگوں کی بھی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ سو جب ہی سے اس بات پر مقابلہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے یہی کہتے آئے ہیں کہ اللہ کسی تعظیم اور کی نہ چاہیے، یعنی ہمیشہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے یہی بات اللہ کے نیک بندے اور علماء وارثین انبیاء یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرح کسی دوسرے کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے، اس کی عبادت کی طرح کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس طرح سے اللہ رب العالمین کی تعظیم ہو رہی ہے اس طرح سے کسی اور کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے، اور جو کام اس کی تعظیم کے ہیں وہ اوروں کے واسطے نہیں کرنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو اللہ رب العالمین نے کام اپنی تعظیم کے لیے بنائے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین کی تعظیم ہوتی ہے، جسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا اسی طرح سے اس کے لیے نذر و نیاز ماننا ہے، یا اسی طرح سے اس کے نام کا ذبح کرنا ہے، یہ اور بہت ساری عبادات جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں اسی کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے
اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہ اصل مقصد ہے. اس فصل کو مؤلف رحمہ اللہ نے اسی مقصد کے تحت اس فصل کو قائم کیا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.